الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے عزیز ساتھیو، سامعین کرام، آج ایک اہم مسئلے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی عقائد و جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی لاڈلی زوجہ مطہرہ اور ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کائنات کی وہ پاکیزہ، مقدس، پاک دامن اور عفیفہ بی بی ہیں کہ جن کے اوپر جب تہمت لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جن کی برات قرآن کریم میں آسمان سے نازل فرمائی۔ اماں عائشہ اپنے وقت کی ایک فقیہہ، اور یہ کہہ لیجئے کہ پورے عالم کے اندر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثل کوئی عورت اماں عائشہ کے بعد نہ پیدا ہوئی ہے اور نہ آگے ہوئے گی نہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے اوپر آپ کی حیات میں بھی تہمت لگائی گئی اور بعد کے لوگوں نے بھی اماں عائشہ کے اوپر بہت یہ کہیے کہ مذاق کیا یا تہمت لگائی۔ اس وقت اگر میں اماں عائشہ کے مکمل فضائل عرض کروں تو جو وقت میں لے کے بیٹھا ہوں وہ وقت مکمل ہو جائے گا، لیکن وہ فضائل مکمل نہیں ہو پائیں گے۔ مختصر سے انداز سے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور سے ایک شخص ہیں جو کشمیر کے رہنے والے ہیں، میں اس کا یہاں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر ایک اعتراض کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد نے کتنی شادیاں کی؟ محمد صاحب نے وہ جو جس اعتبار سے کہہ رہے محمد صاحب نے 12 شادیاں کی۔ اگر یہ بات ٹیلی ویژن پر یا کہیں کوئی معلوم کر لیتا ہے تو اس کے خلاف فتویٰ جاری ہو جاتا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ حالانکہ آج تک دنیا کے اندر ایک فتویٰ کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کسی نے یہ سوال کر لیا ہو کہ اللہ کے نبی کی کتنی شادیاں ہوئیں، یا اللہ کے نبی کے متعلق کسی نے کوئی سوال کیا اس کے خلاف فتویٰ جاری ہوا ہو۔ آج تک ایسا نہیں ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب وہ خود 25 سال کے تھے، اللہ کے نبی عقائد و جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے 52 سال کی ایک بیوہ عورت سے شادی کی جس کا نام خدیجہ تھا۔ اول تو ان کی یہ تحقیق غلط ہے کہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس وقت عمر 52 سال نہیں بلکہ 40 سال یا 45 سال تھی۔ اللہ کے نبی عقائد و جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال کے نوجوان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ ان 12 شادیوں میں سے جو سب سے چھوٹی عمر کی جو ان کی بیوی تھی وہ تھی عائشہ، جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں، میری سمجھ میں بات آتی تھی کہ اسلام کے اندر جو زیادہ شادیاں کرنے کا ایک کنسیپٹ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ بھائی جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں یا مطلقہ ہو جاتی ہیں تو ان سے شادیاں کیا جائے، ان کو اپنے نکاح میں لایا جائے تاکہ ان کو عزت دی جا سکے۔ تو انہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ پھر جب عائشہ کے والد زندہ تھے، ان کے ابا زندہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو 7 سال کی عمر میں جو ہے 54 سال کے محمد صاحب سے نکاح کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ انہوں نے یہ اعتراض کیا۔ گویا کہ انہوں نے یہ کہنا چاہا کہ انہوں نے اللہ کے نبی نے کسی لالچ میں ان سے شادی کی تھی۔ پھر آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابو بکر نے کیا خلافت ہتھیانے کے لیے اپنی بیٹی سے ان کی شادی کی تھی؟ یہ ایسے اعتراضات انہوں نے کیے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کے سامنے اس بات کو بالکل ظاہر صاف کر دوں کہ اللہ کے نبی، انبیاء اکرام علیہ السلام تمام کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی عقائد و جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کام کیے ہیں، جتنے بھی اعمال کیے ہیں، سب اللہ کے حکم سے کیے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام نبی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہیں۔ لیکن دنیا ہے،
نہ جانے کیسی کیسی بات کرنے لگ جاتے ہیں، اور جن کی باتوں کو سن کر کے سیدھے سادے مسلمان یا کہہ لیجئے کہ کم علم مسلمان جو ہے ان میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب میں ان کی اسی بات کا ایک بات صاف اور واضح کر دیتا ہوں۔ انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ 25 سال کے محمد صاحب نے 52 سال کی خدیجہ سے نکاح کیا، تو آپ یہی اندازہ لگا لیجئے کہ ایک 25 سال کا جوان ایک 52 سال کی بوڑھی عورت سے شادی کرے گا؟ آپ اس بات سے انداز، جبکہ ان کی عمر 40 سال یا 45 سال تھی، آپ یہ انداز لگائیے کہ 25 سال کا ایک نوجوان وہ 45 اور 40 سال کی عمر سے کی عورت سے شادی کرے گا؟ تحقیق کچھ اور ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یا پھر ان کا کہنا یہ کہ انہوں نے 7 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کیوں کی؟ تو اس کا مطلب کوئی ان کو لالچ تھا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آپ کے سامنے بات عرض کر دیتا ہوں، جب آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر اسلام کے پیغام کو بھیجنا شروع کیا تو مکے کے بڑے بڑے چودھری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، ان سے کہا کہ بھائی آپ اپنے بھتیجے کو روکو، یہ غلط دین کی تشریح کر رہا ہے، یہ غلط دین کی جو ہے دعوت دے رہا ہے، آپ ان کو روکو۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو بلایا اور آپ کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا، بلکہ ان چودھریوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ تم نامور بن جاؤ تو ہم ان کو مکے کا چودھری بنا دیں گے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ مال لے لیں تو ہم ان کو اتنا مال دے دیں گے، اتنا مال دیں، سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھی سی لڑکی چاہیے تو عرب کی سب سے حسین اور جمیل لڑکی پر یہ ہاتھ رکھ دے، اس سے ان کی شادی کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی کو تو آفر کیا جا رہا تھا مال کا، اللہ کے نبی کو آفر کیا جا رہا تھا عزت کا، اللہ کے نبی کو آفر کیا جا رہا تھا عرب کی سب سے حسین اور جمیل لڑکی کا۔ اللہ کے نبی نے اس کو ٹھکراتے ہوئے فرمایا اپنے چچا سے کہ میرے چچا، میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، میں جب بھی اپنے اس مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ مجھ کو بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری دی ہوئی عزت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس اچھی سے اچھی لڑکی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی کو حسین و جمیل یا اما عائشہ سے نکاح کرنے کا کوئی لالچ ہوتا تو جس وقت آپ کو آفر کیا جا رہا تھا اس وقت اللہ کے نبی اس بات کو مان لیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج کے یہ اعتراضات بالکل غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی اتنی کم عمر کی لڑکی سے شادی کیوں کی ہے اور اتنے نکاح کیوں کیے ہیں، تو حقیقت تو اس کی یہی ہے کہ اسلام کا پیغام کچھ اور تھا اور کچھ اور ہے، آج کے جو لوگ غلط سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ اس میں ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا ہے کہ 7 سال کی عمر کی لڑکی سے محمد نے شادی کیوں کی ہے؟ حالانکہ پہلی بات تو یہ ان کی تحقیق بالکل غلط ہے۔ اما عائشہ کی عمر اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں گئیں تو 9 سال کی تھی۔ 7 سال کی یا 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، اور جب رخصتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس پہنچی اما عائشہ، اس وقت آپ کی عمر 9 سال کی تھی۔ تو اس میں تو کوئی اعتراض کی بات، اگر اعتراض ہے تو اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ دنیا کے اندر لڑکیوں کی اور عورتوں کی بلوغت وہ الگ الگ اعتبار سے ہیں۔ یہ کہہ لیجئے کہ ملکوں کے اعتبار سے، وہاں کے ماحول کے اعتبار سے، وہاں کے موسم کے اعتبار سے ان کی بلوغت کی عمر الگ الگ ہے۔ مثال کے طور سے ایک بات ریکارڈ کی گئی ہے، امام شافعی نے یمن میں دیکھا کہ 9 سال کی عمر کو حیض آیا، 9 سال کی عمر کی لڑکی کو حیض آیا۔ اسی طریقے سے امام بہقی نے شافعی سے روایت کیا ہے کہ تہامہ کی عورتیں 9 سال کی عمر میں ان کو حیض آیا۔ اسی طریقے سے صنعاء، یمن کا دارالحکومت ہے صنعاء، وہاں فرمایا کہ 21 سال کی عمر کی لڑکی کو نانی بنتے دیکھا ہے۔ کیسے کہ وہ ایک عورت جو ہے وہ 9 سال کی تھی، ایک لڑکی، اور 9 سال کی عمر میں اس کو حیض آیا، اور پھر
10 سال کی عمر میں اس نے ایک بچے کو جنم دیا، جس بچی کو اس نے جنم دیا اس کو بھی 9 سال کی عمر میں حیض آیا اور اس نے بھی ایک بچے کو جنم دیا۔ تو پھر اس میں کیا نام اعتراض کی تو کوئی بات ہی نہیں رہی ہے۔ اور پھر الگ الگ ملکوں کے اعتبار سے، مثال کے طور سے جہاں جو گرم ملک ہے، جہاں ہر وقت اکثر گرمی رہتی ہے اور ان کے کھان پان جو ہے وہ گرم ہے، تو وہاں لڑکیوں کی عمر جو ہے وہ جلدی بڑی ہو جاتی ہے، وہ جلدی بالغ ہو جاتی ہے، جلدی جو ہے ان کو حیض آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں قانونی اعتبار سے نہیں بات کر رہا ہوں، ملکی اعتبار سے ہمارا ملک جو ہے وہ 18 سال کی عمر کی لڑکی کا نکاح کا ہے، لیکن جو لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، جن کو باقاعدہ حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ الگ الگ ملکوں کے اعتبار سے، وہاں کے موسم کے اعتبار سے ان کی مدت حیض تو وہ الگ الگ ہے بالکل۔ اور پھر نئے ریسرچ کے اعتبار سے، آج کے اعتبار سے بتایا گیا ہے کہ 8 سال کی لڑکی حاملہ ہونے کی لائق ہو جاتی ہے۔ پھر اماں عائشہ تو اللہ کے نبی کے پاس جو جا رہی ہے وہ 9 سال کی عمر میں جا رہی ہے۔ پھر اسی اعتبار سے میں نے کئی تحقیقیں نکالی ہیں۔ سن 2009 میں ایک واقعہ اخبار میں چھپا تھا جو آج انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ برطانیہ میں یہ واقع ہوا کہ 13 سال کی عمر میں ایک لڑکا باپ بن گیا اور اس کی جو گرل فرینڈ تھی وہ 15 سال کی تھی۔ یہ تو 15 سال کی عمر کی لڑکی کو بچہ ہو رہا ہے، اس سے بھی آپ نیچے آئیے۔ دوسرا واقعہ لندن کے کولمبیا میں 10 سال کی عمر میں ایک لڑکی کو ماں بنتے دیکھا جو دنیا کی سب سے چھوٹی عمر کی ماں تھی اس وقت تک۔ اور آپ اس سے بھی نیچے آ جائیے، پیرو کی رہنے والی لینا میڈینا جو سب سے کم عمر کی ماں بنی ہے، وہ یہ سن 1939 کی بات ہے، 5 سال 7 ماہ کی عمر میں یہ لڑکی ماں بن گئی ہے۔ یعنی یہ ملکوں کے اعتبار سے لڑکیاں جلدی کہیں، یہ اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ 5 سال کی عمر میں اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ تو اب تو اعتراضی کوئی بات ہی نہیں رہی ہے کہ اماں عائشہ 9 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کی خدمت میں جا رہی ہے، تو یہاں تو کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں رہی ہے۔ اور پھر میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ نبی جو بھی کام کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اس میں اللہ کا مشورہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا اماں عائشہ سے نکاح ہونا بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ خواب دیکھا، اور خواب میں دکھایا گیا کہ ایک ریشم کے کپڑے میں لپٹی عورت ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اس کا چہرہ ہٹایا تو اماں عائشہ کو پایا۔ حدیث شریف کے اندر ہے باقاعدہ یہ بات، بخاری شریف کی یہ حدیث شریف ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیو، اگر اللہ کے نبی، جو دوسرا ایک بار اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی اتنی شادیاں کی، کیا ضرورت تھی اتنی شادیاں کرنے کی، یا کیا ہوس تھی اتنی شادی کرنے کی؟ نعوذ باللہ۔ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی تھی۔ فرمایا اعطیت قوت 40 فی البطش والنکاح۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے نکاح اور گرفت اور قوت کے اعتبار سے 40 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی ہے۔ پھر آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الرجل من اہل الجنت لیعطی قوت 100 رجل فی الاکل والشرب والجماع والشہوہ، بے شک جنتی مرد کو کھانے پینے، صحت، شہوت کے اعتبار سے دنیا کے 100 مردوں کی طاقت ہوگی۔ یعنی کہ جنتی ایک مرد میں 100 دنیاوی مردوں کی طاقت ہے۔ اللہ کے نبی آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جنتی 40 مردوں کی طاقت تھی، اور جنت کے ایک مرد میں 100 دنیاوی مردوں کی طاقت۔ گویا کہ اللہ کے نبی آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 4000 مردوں کی طاقت، دنیاوی 4000 مردوں کی طاقت تھی۔ تو جس شخص کے اندر دنیا کے 4000 مردوں کی طاقت ہو تو وہ کیا 13 بیویوں پر قناعت کر لے گا؟ تو کیا وہ 13 بیویوں پر اپنی زندگی بسر کر لے گا؟ یہ تو عقل سے بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ کہاں اللہ کے نبی جو ہے 4000 مردوں کی طاقت والے، اور پھر جوانی میں ایک بوڑھی عورت سے شادی کر رہے ہیں، اور عمر کے آخر میں 50 سال کی عمر میں تقریباً
50 سال کے قریب اللہ کے نبی یا کم و بیش اللہ کے نبی جو ہے وہ ایک جوان لڑکی سے شادی کر رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام حکم اللہ کی طرف سے تھے۔ نبی جو کرتا ہے اللہ کے حکم کے بنیاد پر کرتا ہے جو بھی کرتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے نبی پر یہ اعتراض کیا ہے، ہمارے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر یہ اعتراض کیا ہے، یہ ان کے اعتراضات بالکل انسانیت کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگانے والے الزامات ہیں اور ہماری اماں عائشہ پر لگانے والے الزامات ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر جو ہے اس طریقے کے الزام لگانے چاہے یا اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اس طریقے کی تہمت الزامات لگانے چاہے، وہ اس وقت بھی ذلیل ہو گئے تھے اور وہ لوگ قیامت تک ذلیل رہیں گے، اس لیے کہ نبی جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ اماں عائشہ سے نکاح کرنا بھی اللہ کا حکم تھا، اور جبکہ نکاح میں اللہ کے نبی کے اماں عائشہ جاری ہے وہ 9 سال کی ہے، اور آج کے اعتبار سے وہ جو پہلی میں نے مثالیں دی کہ وہ یمن کے اندر اور تہامہ اور صنعاء کے اندر، وہ تو بہت پرانی مثال ہے۔ جو میں نے آج مثالیں دی ہیں کہ وہ 15 سال کی عمر میں ماں بن گئی، 10 سال کی عمر میں ماں بن گئی، 12 سال کی عمر میں ماں بن گئی، یہاں تک کہ 5 سال کی عمر میں ماں بن گئی۔ جب آج کی لڑکیاں 5 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں ماں بن سکتی ہیں، تو اللہ کے نبی کے نکاح میں جانے والی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اگر 9 سال کی عمر میں چلی جاتی، اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ کوئی برائی کی بات ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو تحقیقیں میں پیش کر رہا ہوں، یہ وہ تحقیقیں جو اخباروں میں چھپی اور آج وہ نیٹوں پر پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی اس چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے آج ہم ان لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں اور یہ بات پیش کرتے ہیں کہ تم شریعت کے جاننے والوں کے پاس بیٹھو، شریعت کے جاننے والوں سے ان باتوں کو سنو اور سیکھو، اور کسی کو بھی بھرمت مت کرو، کسی کو گمراہ مت کرو۔ اگر تم اسی بات پر قائم رہتے ہوئے گمراہ کرتے رہو گے تو تم سے اللہ رب العزت اس بات کا بدلہ لے لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا تم سے انتقام لے گا۔ اس لیے میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، اور جنہوں نے اس بات کو کہا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اسلام کی بہت ساری باتوں کو لے کر کے لوگوں کو بھرمت کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرتا ہے جتنا کہ دباتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے، شیئر کیجئے۔